اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلمانوں کو حقیر اور ہلکا سمجھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت اسامہ ٹھوکر کھا کر دروازے کی چوکھٹ پر گر گئے جس سے اس کی پیشانی پر چوٹ لگ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کا خون صاف کرو، مجھے ان سے ذرا گھن آئی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چوٹ سے خون چوس کر تھوکنے لگے اور فرمانے لگے، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے ایسے کپڑے پہناتا اور ایسے زیور پہناتا، پھر میں اس کی شادی کر دیتا۔ تو مطلب یہ کہ جب کسی انسان کے اندر یا چیز کے اندر ہم کچھ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز دیکھ لیں تو ہمیں ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خون دیکھا تو وہ صاف کرنے میں ذرا ان کا دل عجیب ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چوٹ سے خون کو چوس لیا اور چوس کے پھینک دیا اور کہا، کاش اگر یہ لڑکی ہوتی میں اس کی شادی بھی کرتا اور اس کو ایسے سے تیار بھی کرتا۔ تو مطلب یہ کہ آپ کسی کو اتنا ہلکا نہ جانیں، حقیر نہ جانیں مسلمان کو۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید جب شروع میں مدینہ آئے تو ان کو چیچک نکل آئی تھی اور اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی جو رینٹ تھی نا وہ ان کے منہ میں بہتی تھی، مطلب ناک۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے گھن آتی تھی۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت اسامہ کا منہ دھونے لگے اور انہیں چومنے لگے۔ پھر اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو دیکھنے کے بعد اب میں کبھی بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک صحابیات میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، لیکن ہے تو انسان نا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ تو طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل دیکھا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس طرح نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے انتظار میں عرفات سے روانگی مقرر کر دی تھی، اور جب حضرت اسامہ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ نوعمر لڑکے میں ناک بیٹھی ہوئی ہے، رنگ کالا ہے۔ اس پر یمن والوں نے کہا، اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے اتنی دیر سے ہمیں روکا ہوا۔ تو حضرت عروہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے، اور میں نے حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا کہ حضرت عروہ جو یہ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے، اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے، حضرت ابوبکر کے زمانے میں یمن والے جو مرتد ہوئے وہ حضور کے اس رویے کو حقیر سمجھنے کی سزا میں ہوئے۔ حضرت عروہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن والے حضرت اسامہ کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے ان کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے، ان میں سے جو عرب کے تھے تو ان کو تو حضرت ابو موسیٰ نے دیا اور جو اجمی غلام تھے ان کو نہ دیا۔ حضرت عمر کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کو یہ لکھا کہ تم نے ان سب کو برابر کیوں نہیں دیا؟ تو آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس لیے کبھی بھی کسی کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اور مسلمان کی بہت بڑی شان ہے۔ ہر انسان کے دل میں خدا رہتا ہے، اللہ بستا ہے، تو ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا، ہمیں کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے سے ہی دوسرے کو جو ہے اچھا سمجھیں، اپنے سے ہی ہر سامنے والے کو بڑا سمجھیں، اپنی ذات سے بہت بہتر سمجھیں، کسی کو اپنے سے مطلب ہم کسی کو ڈی گریڈ نہ کریں، کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں۔